چھٹی بات جو ہمارے سامنے وہ کیا ہے؟ وہ ہے برقی کتب اور ورقی کتب۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے سامنے۔ ورقی کتب سے مراد کیا ہے؟ یہ جو ہمارے سامنے ہارڈ کاپی کی صورت میں ہے نا، اوراق کی صورت میں۔ اور برقی کتب یعنی جو ہماری آن لائن کتابیں مطالعہ ہے، پی ڈی ایف ہے، مکتبہ شاملہ ہے دیگر۔ اس دور میں یہ مسئلہ ایک بڑا بہت اہمیت کا حامل ہے کہ کیا طلبہ علم کو آن لائن کتاب پڑھنی چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دو باتیں میں صرف آپ سے ذکر کروں گا، آپ کو اگر بات سمجھ آ گئی تو فبیہہ، بہت اچھی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طالب علم کا اس دور میں جو برقی کتاب ہے، جو سافٹ کاپیز ہیں، اس سے استغنا نہیں ہے، ممکن ہی نہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو طالب علم اس نسل کی ہم بات کریں، جو بزرگ تو علماء پرانے ہو چکے ہیں نا، جو برقی کتابوں میں، جو ہارڈ کاپی میں اور لائبریریوں میں رہ کے عمریں گزار دیں، ان کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ یعنی اسکرین کے آ جانے کے بعد جو معاصر اب طلبہ علم ہے، تو یہ بات کہنا کوئی مغالطہ نہیں ہے کہ جو طالب علم پی ڈی ایف کتابیں، مکتبہ شاملہ، اس طرح کی دیگر چیزیں یعنی برقی کتاب پڑھنے پر قادر نہیں ہے، اس کی عادت نہیں بناتا، تو حقیقی طالب علم ہے ہی نہیں۔ بہت بڑا وہ نقصان کرے گا اپنے، اور وہ ساری زندگی بہانے ہی بناتا رہ جائے گا، کتابیں مہنگی ہو گئی ہیں، کتابیں ملتی نہیں ہیں، کتاب ایسی ہے، کتاب ایسی ہے، اور کہیں پہنچے گا نہیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے، اصولی بات، اساسی بات کیا ہے کہ طالب علم کو اس دور میں برقی کتب یعنی سافٹ کاپی کے پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اس کو ہونی چاہیے لازمی طور پہ، تاکہ وہ انتظار نہ کرتا رہ جائے، بہانے نہ بناتا رہ جائے کہ فلاں کتاب اس لیے نہیں خریدی کہ مہنگی تھی، فلاں کتاب مل نہیں سکی، یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ نہیں، کوئی آپ کے پاس اس وقت اس دور میں بہانہ نہیں رہ گیا، حجت تمام ہوگی بھی اب طلبہ علم کے اوپر۔ ہر کتاب آپ کو میسر ہے سافٹ کاپی کی صورت میں الا قلیل۔ یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اللہ اکبر! دوسری بات یہ ہے کہ جو برقی کتابیں ہیں، جو آن لائن کتابیں ہیں، ان سے استفادہ وہی طالب علم کر سکتا ہے جس نے ورقی کتابوں سے استفادہ کیا ہو۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی نا، تو گویا اس محاضرے کا آپ کہہ لیں ایک بہت بڑا مقصد اور بہت بڑا ایک فائدہ حاصل ہو جائے گا اس محاضرے سے انشاءاللہ۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ آن لائن پڑھنے کا اہل اور آن لائن پڑھنے کی عادت اسی طالب علم کی اچھی اور پختہ ہو سکتی ہے جس نے یہ جو ہارڈ کاپی قسم کی کتابیں ہیں نا، ان کو پڑھنے کی کبھی عادت بنائی ہو۔ اور یہ بڑی مجرب بات ہے۔ بہت سارے طلبہ ہیں نا بہت بعض ذہین طلبہ کو جب دیکھتے ہیں، بعض متفرق طلبہ کو، کہ وہ ہر وقت موبائل سے پڑھ رہے ہیں، وہ آن لائن جو ہے نا وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں مسلسل صبح شام، اور وہ پی ڈی ایف کے بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان جیسے بیٹھے بیٹھے ہو جائیں گے، ہم بھی موبائل کھولیں، مکتبہ شاملہ کھولیں اور کتابیں پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ ایسے عادت نہیں بنتی۔ جب تک انسان نے کتاب کو، اس کے جو ورق اور صفحہ ہے نا، اس کو اپنے سامنے رکھ کے اپنی عادت نہ ڈالی ہو، تب تک اس کی پی ڈی ایف پڑھنے کی بھی عادت نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے؟ بلکہ جس بندے نے سامنے کتابیں دیکھ کے نہیں پڑھی، تو وہ موبائل سے کتابیں کیسے پڑھے گا؟ اس کو زیادہ مشکل ہو جائے گی نا یہ بات۔ تو کتابیں پڑھنا یہ اصل میں ایک جہاد ہے، ایک عادت بنانے والی بات ہے۔ جب ایک طالب علم، ہر طالب علم بلکہ ہر وہ شخص جو کتابوں سے فائدہ اٹھاتا ہے نا، اب بطور مثال آپ کو اس کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ بہت بڑے عالم دین تھے، حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ، حافظ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ، آپ سب ان کا نام سے واقف۔ انہوں نے تفسیر لکھی قرآن مجید کی، صحیح بخاری کی شرح لکھی، بڑی مفید کتابیں لکھی۔ اب جب یہ لیپ ٹاپ آ رہا ہے تو ان کا اکثر اعتماد اسی پر ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں جو لکھی تو لیپ ٹاپ سے استفادہ کیا کرتے تھے، اور طلبا کو بھی ترغیب دیا کرتے تھے، بلکہ ان کے بارے میں مشورہ کہا کرتے تھے کہ اپنی تم بھینس بیچ دو اور لیپ ٹاپ خرید لو، اس وقت ضروری ہے تمہارے لیے یہ۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا حافظ السلام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، کیا انہوں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ کتابوں کے درمیان گزارا ہوگا پہلے کہ نہیں گزارا ہوگا؟ اصل میں جو میں بات کروں نا، یہ وہ طلبہ اس کو محسوس کریں گے جو کتابوں میں رہتے ہیں۔ سچی بات ہے۔ ایک ایسا بندہ جس کا کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، پتہ نہیں اس کو یہ بات سمجھ آ رہی ہو کہ نہ سمجھ آ رہی ہو، مجھے صحیح طرح یہ بات معلوم نہیں ہے۔ لیکن جن طلبہ کا کتابوں سے تعلق رہا ہے وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کتاب، جو برقی کتاب ہے، اس سے کما حق و استفادہ وہی طالب علم کر سکتا ہے جس نے کبھی ایک وقت وہ دوسری کتابوں میں لگایا۔ اس لیے ابتدائی طلب میں ضروری ہے کہ آپ کے پاس کتابیں ہونی چاہیے آپ کے ہاتھ میں۔ اور یہ اس لیے نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ صفحے سے پڑھنے کا کوئی خاص نشہ ہے یا ایسا ہے ویسا ہے۔ اس زاویے سے ہم بات نہیں کر رہے، یہ اس زاویے سے بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کی ہاتھ میں کتابیں رہتی ہیں تو آپ کتابوں کو پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ ورقہ صفحہ کتاب پڑھنے کی عادت پیدا کرتا ہے۔ موبائل جو ہے اس میں صوارف بہت زیادہ ہیں، موبائل اسکرین سے پڑھنا کبھی بھی کتاب پڑھنے کی عادت نہیں پیدا کرتا۔
ورقہ اور صفحہ آپ کی کتاب پڑھنے کی عادت پیدا کرے گا، جب آپ عادی ہو جائیں گے تو موبائل سے پڑھنا آپ کو مدد دے گا، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ خود دیکھیں گے، ہم بسا اوقات کتاب موبائل سے کوئی چیز کھولتے ہیں نا، حتیٰ کہ قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، تو اوپر ٹک کر کے میسیج آیا واٹس ایپ کا، فوراً ہم بند کر کے شروع ہو گئے، تو ایسی عادت بنے گی، کبھی نہیں بنے گی۔ اسی طرح جو ورقی کتابیں ہیں، ان سے انسان یعنی جو ہے نا، فہم اس کا اچھا ہوتا ہے مطالعے کا، مطالعے کے لیے بڑا ایک فہم درکار ہوتا ہے، مطالعے کے لیے، بحث کے لیے۔ تو وہ طلبہ جو مدارس میں نا، اور جن مدارس میں لائبریریاں میسر ہیں، تو اگر آپ اس کو مجھے اس قابل سمجھتے ہو کہ میں آپ کو نصیحت کر سکوں اور آپ اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا چاہیں، تو آپ مدارس کے نظام کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، لیکن کم از کم یومیہ 2 گھنٹے اگر آپ لائبریری میں نہیں گزارتے، آپ کی مطالعہ کی عادت نہیں بنے گی، بھول جائیں اس بات کو۔ اللہ کی قسم، جن طلبہ کو وہ مدارس میں لائبریریاں میسر ہیں اور وہ لائبریری میں نہیں جاتے، وہ اتنا بڑا اپنا نقصان کرتے ہیں، اتنا اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ کیا کچھ کرتے ہیں۔ بہت عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ یہ جو بعض آپ کو طلبہ علماء نظر آتے ہیں نا، کہ بڑے بڑے آرام سے موبائلوں سے اور لیپ ٹاپوں سے جو ہے نا وہ تحقیقیں کر لیتے ہیں، تحریریں لکھ لیتے ہیں، موضوعات مضامین لکھ لیتے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک بڑا اصل لائبریری میں گزارا ہوا پہلے، ٹھیک ہے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 10 گھنٹے، 15 15 گھنٹے علماء لائبریری میں گزارتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو مسئلہ ہے نا، یعنی برقی اور ورقی کتاب کا، اس میں دونوں باتیں اہم ہیں، دونوں باتیں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کیا؟ پہلی بات کہ پی ڈی ایف جو کتابیں ہیں یا مکتبہ شاملہ ہے، اس سے استغنا نہیں ہے، اور یہ کہتے رہنا کہ یہ ان کو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، ان سے پڑھا نہیں جاتا، یہ بہانے ہیں، فضول باتیں، بیکار باتیں۔ پی ڈی ایف سے پڑھنا، مکتبہ شاملہ سے استفادہ کرنا اس دور میں بہت لازمی ہے، ضروری ہو گیا ہوا ہے، خاص طور پہ جب کتاب مہنگی ہے، وسائل کم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سارا ذوق و شوق کب بنے گا؟ جب آپ نے صفحے کے ساتھ اور ورق کے ساتھ نا پیار کیا ہوگا، محبت کی ہوگی نا، اس سے کچھ عرصہ گزارا ہوگا۔